अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। कोयटा में एक ख़ुदकुश हमला हुआ है, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और मस्तंग में कुछ दिन पहले जो धमाका हुआ था उसकी भी थोड़ी सी पस मंज़र नहीं, बल्कि आप यूँ कहें कि हुकूमत का जो रवैया है उस पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है, वीडियो शेयर और लाइक करना है। अच्छा जी, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मस्तंग में एक रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ और कहा जा रहा है कि वो धमाका जो है पुलिस को टारगेट करने के लिए थी। ये ऑफिशियल वर्जन बता रहा हूँ आपको। लेकिन चूंकि बच्चों सुबह का टाइम था, बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे थे इसी टाइम, तो बच्चों का जो गाड़ी है, वैन जो भी उस टाइम थी वो गुज़र रही थी, तो वो भी जद में आए, तो उसमें बच्चे शहीद हुए। तो ज़ाहिर है कि मस्तंग जैसे छोटे इलाके में ये वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है। पूरे इलाके में आज भी शोक मनाया जा रहा है, लोगों में गम गुस्सा भी है, बेबसी भी है, लाचारगी भी है, सब कुछ है। तकरीबन 4-5 दिन गुजर गए हैं इस वाक़या को। जब मैं चेक कर रहा था, यकीन करें कि कितने ऐसे ऑफिशियल हैं, वज़ीर आला है, गवर्नर है, तो वज़रा हैं जो दम बढ़ते हैं अवामी नुमाइंदगी का। वो जाएं थोड़ी बहुत जो है कोई किसी से फातिहा लें और थोड़ी हमदर्दी कर लें, 4 लफ्ज़ हमदर्दी का बता दें। यकीन माने 5 दिन गुजर गए, शायद 4 दिन या 5 दिन। वज़ीर आला से लेकर एक आम MPA तक मस्तंग और कोयटा का ज़्यादा से ज़्यादा फासला होगा 60 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आधे घंटे का सफ़र है कोयटा से। एक बंदा भी जाके बच्चों के वालिदैन से इजहार हमदर्दी तक नहीं किया। बातें इतनी बड़ी बड़ी कहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनके अगर दावे बंदा सुने, बलूचिस्तान तो जन्नत बन गया होगा। एक बंदा हमदर्दी के लिए नहीं गया। आज एक वाक़या हुआ है कोयटा में। कोयटा के आज सुबह सवेरे 8-8:30 बजे के बीच कोयटा रेलवे स्टेशन पे एक धमाका हुआ है। इस धमाके में अब तक जो फिगर मरने वालों की आ रही है वो है तकरीबन 31 और कोई 46-47 के ज़ख्मी होने के इतलात हैं। उसमें एक ख़ातून भी है, कोयटा से उनका ताल्लुक़ है। जो मेरे पास डिटेल आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि कोई एक शायद चिब्बी का रिहायशी है, 2 नसीराबाद से है उनका ताल्लुक़। वो जो ख़ातून जांबाक हुई है उसका ताल्लुक़ कोयटा से है। और बाकी जो है ज़ाहिर है कि जो मुसाफिर थे बैरून सूबा जा रहे थे, अपने इलाकों में शायद जा रहे थे, वहाँ से हैं। और उसमें से जो जांबाक होने वाले लोग हैं उनमें आर्मी के लोग भी हैं, जो शायद अब छुट्टियाँ थी, उनकी छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे अपने घरों को, वो भी जद में आए। 31 लोग अब तक जो है जान से गए हैं। वाक़या ऑफिशियली ये कंफर्म किया गया है कि वाक़या जो है वो ख़ुदकुश है। अच्छा, फिर पाकिस्तान में कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है कि जी ये हमला हमने किया है। और कोई रफ़ीक बिजंजो नाम के एक नौजवान का एक फ़ोटो भी कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने मीडिया जो उनका प्लेटफॉर्म है, अपना इंस्टाग्राम है या बाकी जो हैं एक्स वगैरह, वहाँ पे भी जारी की है। और ज़ाहिर के मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया में वो फ़ोटो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि रफ़ीक बिजंजो नाम का नौजवान है, वो उन्होंने कहा कि उसने ख़ुदकुश की है। और जो सर मिला है ख़ुदकुश का, वो तकरीबन जो फ़ोटो शेयर हो चुका है कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से, उनका अगर मुआवजा करें तो तकरीबन सेम है, क्योंकि ख़ुदकुश हमलावर का जो सर है वो तकरीबन साबित है और पहचाना जा सकता है उसमें। बंदा जब ये वाक़यात होते हैं कहीं पे बात करते हुए भी बंदा खौफज़दा हो जाता है, कुछ कहना भी चाहे तो भी नहीं कह सकता। आज सिर्फ इतनी सी करनी है। वज़ीर आला साहब बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे जब ये हमला हुआ। कल तक तो नहीं थे, आज सुबह तक का मुझे सुबह तक शायद नहीं थे जब ये वाक़या हुआ। शायद उसके बाद कोई दुबई वगैरह से वापस आए हैं। 2 दिन पहले तक शायद उनका जो पता चला कि वो लंदन वगैरह में गए हैं। कोई फैमिली भी उनके साथ थी या उनकी कोई बेटी वगैरह, वो जो मेडिकल कॉलेज में उनके दाखिला करवाए या पहले से दाखिल हैं, उनसे मिलने गए थे, मतलब जो भी है, लेकिन नहीं थे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जैसा शोर से ज़्यादा सूबा और उनका वज़ीर आला मौजूद ही बहुत कम रहता है
اپنے صوبے میں. مجھے یاد پڑتا ہے جنرل عامر ریاض کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے. نواب ثناء اللہ زہری صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے. ایک گیدرنگ میں وہ جو کسی دعوت میں کھانے پہ تو کور کمانڈر صاحب نے نواب صاحب کو کہا بطور ادارے کہ وہ کور کمانڈر تھے وزیر اعلیٰ تھے, ان کو کہا جی اپنا صوبہ سنبھالیں اور آپ مطلب کوئٹہ میں بیٹھا کریں. یہ صرف بات میں نے نہیں سنی, بہت سارے سینئر جرنلسٹ ہیں کوئٹہ کے, انہوں نے بھی ہزارے کے وہاں پہ موجود تھے, بات انہوں نے سن لی. تو اس کے چند وقت کے بعد پتہ چلا کہ ایک تحریک عدم اعتماد آئی نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف. کہنے کا مقصد سیاسی ہے نا کہ چیف ایگزیکٹو جس بھی صوبے کا ہو اس کو اپنے صوبے میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنا چاہیے. اور بلوچستان جیسا پھر صوبہ جو گزشتہ 20-25 سالوں سے شورش زدہ ہے, ایک جنگ کا ماحول ہے, یہاں پہ اگر چیف ایگزیکٹو ہمیشہ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر کون دیکھے گا؟ پھر کابینہ ہی آپ کے صوبے کا جو ہے وہ بھی پورا نہیں ہے. بلوچستان اسمبلی کا بہت سارے جو ہے ان کی بھی جو نشستیں ہیں بہت ساری وہ بھی ابھی تک فل نہیں ہو سکے ہیں. مطلب ادھورا صوبائی اسمبلی, ادھورا کابینہ اب تک چل رہا ہے بلوچستان جیسے علاقے میں, صوبے میں سوری. اچھا, وزیر اعلیٰ صاحب نے آج جب وہ پہنچے ہیں تو سیول ہاسپٹل وہ چلے گئے ہیں, وہاں پہ وزیر داخلہ صاحب بھی مرکز سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے بات کی اور انہوں نے ایز اے چیف ایگزیکٹو, اندازہ لگا لیں آپ, وہ کہتے ہیں کہ جی انسانی حقوق کی تنظیمیں کدھر ہیں, وہ آ کے مذمت کریں. ایک چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں سوچ رہا تھا, جب میں دیکھ رہا تھا اس کو اسکرین پہ, میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلیں ایک کام کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو اکٹھے کیا جانا چاہیے اور ان سب سے مذمت کروانی چاہیے تاکہ یہ جو شورش ہے وہ ختم ہو سکے. مطلب کہنے کا یہ مقصد ہے نا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اگر مذمت کریں تو پھر معاملہ ہی ختم ہوگا. مطلب یہ مسئلہ اصل جو چل رہا ہے نا وہ اس لیے چل رہا ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے وہ مذمت نہیں کرتی ہیں. جس دن انہوں نے مذمت کیا تو بلوچستان کے تمام ایشوز, مسائل, یہ جو کچھ تو خون ہے ختم ہو جائے گا. چیف ایگزیکٹو کہہ رہے ہیں یار, اندازہ لگا لیں, ایک گلہ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز جو وزیر داخلہ دائرے کے مرکزی آئے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک بڑا معروف جملہ کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے نا وہ ایک ایسے چوکی مار ہے. یاد ہے آپ کو پچھلی بار جو آئے تھے 26 اگست کو, شاید 27 اگست کو, جو 25-26 اگست کے درمیان جو واقعات ہوئے تھے, تو 27 اگست کو یہ آ گئے تھے, شاید 26 اگست کو آ گئے تھے. انہوں نے کہی تھی ایک بات, یہی بڑا میڈیا میں بھی یہ کافی ٹائم تک یہ چلتا رہا ہے خبر. آج ہمارے ایک سینئر دوست ہیں, رپورٹر ہیں, انہوں نے آج ایک سوال داغ دیا ان پہ. ان کو کہا کہ جی بلوچستان والے اس ایس ایچ او کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کی بلوچستان کا تمام جو ایشو ہے نا, معاملات ہیں, وہ جو ہے جو جس ایس ایچ او کی ماریں وہ ایس ایچ او ہم ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ایس ایچ او ہی نہیں مل رہا. سوال اپنی جگہ دیکھیں, میرے خیال میں ایز اے رپورٹر انہوں نے کی, یہ بڑا پرفیکٹ سوال ہے. جب ایک ریاست کا وزیر داخلہ, جو امن امان برقرار رکھنا ان کی ذمہ داری ہے, جب وہ آدھے پاکستان کے شورش کو وہ ایک ایس ایچ او کی مار سے تعبیر کرتے ہیں, تو وہ ایس ایچ او لا کے دیں نا. اللہ کرے پنجاب کے کسی گاؤں سے اٹھا کے لائیں بلوچستان, اللہ کرے سندھ سے لے کے آئیں, KPK سے لے کے آئیں, کشمیر سے, گلگت سے. اگر پاکستان میں وہ ایس ایچ او اویلیبل نہیں ہے, دستیاب نہیں ہے, مل نہیں رہا, کسی عرب کنٹری میں, تب بھی اس کو لے کے آئیں. دنیا کے کسی کونے میں اس ایس ایچ او کو لے کے آئیں وزیر داخلہ صاحب, تاکہ اس کی ایک مار سے معاملہ تو حل ہو نا. ہم جو 20-25 سالوں کا جو خون خراب ہے وہ رک سکے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا اگر انڈیا سے, اس سے بھی ہم لوگ جا کے ہاتھ جوڑ کے ان سے مانگ لیں وہ ایسے چوری لا کے دیں ہمیں, تاکہ ہم اپنا معاملہ حل کریں. غیر سنجیدگی ہے بلوچستان کے معاملات پہ
پھر آرٹیفیشل جو سیاستدان اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان کو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اور بہت سارے لوگ گلہ بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں سلام دعا بھی اب نہیں کرتے، کہ آرٹیفیشل جو آپ کا جو یہ سیاستدان ہیں ان پر کیوں تنقید ہوتی ہے؟ یہ جنگی منافع خور ہیں. جتنا زیادہ بلوچستان شورش زدہ ہوگا، جتنا زیادہ خون خرابہ ہوگا، جتنا جنگ و جدل ہوگا، یہ جنگی منافع خور اس سے منافع کماتے رہیں گے. اور اس میں کوئی ایک طبقہ نہیں ہے، نہ یہ ایلیٹ کلاس سردار میر طبقہ ہے، نہ غریب طبقہ ہے. جس کو بھی موقع ملا ہے یا جس کو موقع دیا گیا ہے، وہ سب اس منافع میں برابر کے شریک ہیں. تو جب ایک صوبہ آدھا پاکستان آپ کہتے ہیں کہ یہ آدھا پاکستان ہے بلوچستان، جب آدھے پاکستان میں طرز حکمرانی اپنی گراوٹ کے آخری سیڑھی پر ہو، کرپشن عروج پر ہو، ناانصافی عروج پر ہو، نوکریاں بکتی ہوں، وزارتیں ٹیکے پہ دی جاتی ہوں، تو پھر حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اب تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس حکومت کا دعووں بڑے بڑے دعوے، کوئی اور لفظ منہ سے نہ نکلے، بڑے بڑے دعووں کے علاوہ اس حکومت کے پاس ویژن کیا ہے؟ بلکہ ان کے وہ جو بڑکاؤ ٹائپ کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں نا، تقاریر ہوتی ہیں، ان سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں. تو پھر جب جن کے ذریعے سے حالات ٹھیک کرانا ہے، ان کے لب و لہجے سے، بڑکاؤ بیانات سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی پھر ان کو رکھنے کا، اتنا وسائل پورے صوبے کا ان کے حوالے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. برحال جب تک اس طرح کے جو سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان سے اگر کام چلانے کی کوشش کی جائے گی، میرے ناقص رائے یہی ہے کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے جائیں گے. اور اس سے زیادہ کیا خراب ہوں گے یار؟ ہم نے ہر مشکل دور دیکھا ہے، ہر مشکل دور. ہماری آنکھوں کے سامنے خودکش حملے ہوئے ہیں، آنکھوں کے سامنے. ہم خود، میں ذاتی طور پر کہتا ہوں، ہم 5-10 سیکنڈ کے اس میں ہم بچے ہیں. اگر 10 سیکنڈ پہلے ہم اس جگہ پہنچ جاتے یا اس سے پہلے نہ گزرتے تو شاید ہم بھی اس وقت اس دنیا میں نہ ہوتے. کئی بار ایسا ہوا ہے، سول ہاسپٹل میں ہوا ہے، یہ تو آپ کا جو کچہری میں بلاسٹ ہوا، خودکش حملہ ہوا تھا، اس میں بھی تقریباً اکیلا میں نہیں تھا، پوری ٹیم میرے ساتھ تھی. تو پھر حالات ایسے آرٹیفیشل لوگوں سے حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا صرف بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل ہو، اور اس اقتدار سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے منافع کمایا جا سکے. عوام کا جو خزانہ ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے کس طرح لوٹا جائے. اس کے علاوہ موجودہ حکومت کا میرا نہیں خیال اس سے زیادہ کوئی اور معاملے میں کوئی سنجیدگی ہے. صرف ایک چیز پہ سنجیدہ ہیں، وہ یہ ہے کہ اس جنگ سے منافع کمایا جا سکے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.